اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذالک زعیم ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے باغ والوں کا قصہ بیان فرمایا۔ جو وہ تین بھائی تھے، جب ان کا والد فوت ہوا تو انہوں نے باغ کو راتوں رات کاٹنے کا ارادہ کیا کہ سارا پھل جو ہے وہ ساری کھیتی ہم گھر کے اندر ڈال لیں گے تاکہ ہمارے پاس مساکین نہ آ سکے، ان کو ہم دینا نہ پڑ جائے۔ تو اللہ نے کیا کیا تھا، اس ساری کھیتی فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، ایک آفت آئی پھرنے والی، تو اس آفت نے اس کا کام تمام کر دیا، اور ابھی وہ کیا ہوا، وہ سو رہے تھے۔ جب صبح وہ اپنی کھیتی کے پاس پہنچے، فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، تو کیا ہوا، ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے کہ آؤ جلدی جلدی چلیں کھیتی کے پاس، لیکن جب وہاں کھیتی کے پاس پہنچے تو کیا کہتے ہیں، فلما رأوها قالوا انا لضالون، ہم تو راستہ بھول گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، ہماری کھیتی یہ نہیں ہے، بلکہ کیا بل نحن محرومون، وہ تو اس کھیتی سے محروم کر دیے گئے اپنے اس فعل کی وجہ سے، اپنے اس کام کی، اپنی سوچ کی وجہ سے۔ اب یہاں سے بیان فرمایا ہے متقی، پچھلے ان باغ والوں کو قصہ بیان فرمایا، اب متقی لوگ جو ہوں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے، وما ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک جو متقی لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، عند ربهم، ان کے رب کے پاس، جنات النعیم، جنت کی نعمتیں ان کے لیے اللہ نے تیار کر کے رکھی ہیں، اور بہترین نعمتیں، ایسی نعمتیں حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ نعمتیں ہیں جن کا خیال کسی دل پہ نہیں گزرا، کسی آنکھوں نے نہیں دیکھی، کسی کان نے ان کو نہیں سنا، ایسی لذت والی، ایسی بہترین نعمت اللہ نے جنتی لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ان کا یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے، یعنی جس طرح مجرم لوگ ہیں، کافروں لوگوں کو آخرت کے اندر بدلہ ملے گا، اس طرح ایمان والوں نہیں۔ فرمایا یہ ان کی جو سوچ ہے، یہ غلط سوچ ہے کہ مسلمان اور مجرم لوگ اکٹھے ہوئے، دنیا کے اندر تو اکٹھے رہتے ہیں، جب عذاب آتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایمان والے بھی اور مجرم سارے کیا ہے، رگڑے جاتے ہیں، لیکن جو متقی لوگ ہوں گے قیامت کے دن وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں لوگوں کو ہم علیحدہ کر دیں گے نیک لوگوں سے۔ دنیا کے اندر تو سارے اکٹھے رہتے ہیں، مجرم لوگ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، سارے ہیں، جب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو سب کو پہنچتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ما لکم کیف تحکمون، وہ اسی سوچ پہ اڑے ہوئے تھے کہ جس طرح ہم دنیا کے اندر برابر ہیں تو آخرت کے اندر بھی برابر ہوں گے۔ فرمایا کہ نہیں، ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہوگا، یہ تم کیسے فیصلہ کرتے ہو، کیسی باتیں کرتے ہو، تمہارے پاس کیا چیز ہے، ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا کتاب یا کوئی دلیل ہے جس کو تم پڑھتے رہتے ہو کہ تمہاری کی طرف اللہ نے بھیجی ہو کہ جس طرح تم دنیا کے اندر رہتے ہو اسی طرح آخرت کے اندر بھی تم برابر ہو کہ نہیں۔ وما ان لکم فیہ لما تخیرون، بے شک تم یہ چاہتے ہو کہ جس طرح ہم فیصلہ کریں، ہماری خواہش کے مطابق بات ہو کہ ہم دنیا کے اندر بھی برابر ہیں، آخرت کے اندر بھی ہمیں اچھا بدلہ دیا جائے، نہیں۔ ما ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا ان کے کہتے ہیں کیا تمہاری جو قسمیں ہیں ہمارے اوپر ہیں، یعنی تم یہ بات بڑی دھڑلے کے ساتھ بڑے زور سے کہتے ہو کہ جس طرح بندہ کو پکی بات کرتا ہے، قسم اٹھا کے بات کرتا ہے، اس طرح تم یہ بات کرتے ہو کہ ہم جس طرح دنیا کے اندر عیش و عشرت کے اندر ہیں آخرت کے اندر بھی عیش و عشرت کے اندر ہوں گے، نہیں۔ ہمارا تمہاری قسمیں ہمارے اوپر کچھ نہیں ہیں کہ بلکہ ان لکم لما تحکمون، تم یہ چاہتے ہو کہ اس طرح فیصلہ ہو جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اچھا بدلہ دیا جائے، اچھا ٹھکانہ دیا۔ فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کے دن کیا ہے، ایمان والے علیحدہ ہوں گے، مجرم لوگ علیحدہ ہوں گے، ان کا علیحدہ علیحدہ فیصلہ کیا جائے گا۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، آپ فرمایا اللہ نے خطاب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان سے پوچھو
یہ تمہارا گمان کیسا ہے کہ تمہارے اندر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کی ذمہ داری اٹھائے کہ قیامت کے دن اللہ مسلمانوں کو اور مجرم لوگوں کو اکٹھا کریں گے؟ نہیں، ان سے پوچھو، دریافت کرو کہ اندر کون اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارا بدلہ بھی اچھا ہوگا؟ نہیں، فما ام لہم شرکا، کیا انہوں نے اللہ کے لیے کوئی شریک بنائے ہوئے ہیں کہ جو ان کو کہتے ہیں کہ تم بھی آخرت کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے؟ ان کا تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، اس لیے وہ کیا ہے بری باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ام لہم شرکا، کیا ان کے لیے شریک ہیں جو اللہ کے لیے وہ بناتے ہیں؟ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ، اللہ فرمایا کہ لے آؤ وہ اپنے شریک بھی، اپنے وہ معبود بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم مانتے ہو، ان کو لے آؤ، ان کانوا صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قیامت کے دن ان کو بھی بلایا جائے گا جن کی آڑ کے اندر تم اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، جن کے پیچھے لگ کے اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اس دن ایک ساق کی تجلی ہوگی، خاص قسم کی تجلی ہوگی، تو سب کو اس دن سجدے کے لیے بلایا جائے گا۔ ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، یعنی اس دن ایک پرکھا جائے گا امتحان کے طور پر۔ اس دن ایک ساق کی تجلی ہوگی، اس تجلی کو دیکھ کے سب کو حکم دیا جائے گا یدعون الی السجود، سجدے کے اندر گر جاؤ، فلا یستطیعون، لیکن یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ یعنی جو نافرمان لوگ ہوں گے، مجرم لوگ ہوں گے، بعض مفسرین محدثین نے فرمایا ہے اس سے وہ بھی لوگ مراد ہیں جو یعنی اذان کی آواز سنتے ہیں، نماز کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے، جو نماز کے لیے نہیں آتے یا نماز ٹال کے پڑھتے ہیں یا سستی کرتے ہیں نماز کے اندر، اس کے اندر وہ سارے لوگ شامل ہوں گے جن کو دنیا کے اندر کی نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، وہ نماز کی طرف نہیں آتے تھے۔ کل قیامت کے دن بھی جب ان کو بلایا جائے گا سجدے کے لیے، فرمایا کہ ان کی جو کمر ہے وہ تختہ ہو جائے گی، تو قبر وہ کیا ہے اوندے منہ گر جائیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ وہ زور لگائیں گے کہ ہم سجدے کے اندر جائیں، لیکن وہ سجدہ نہیں کر، انہیں وہ طاقت نہیں ہوگی۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، تو ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ذلت کی وجہ سے مرجھائی ہوں گی، نیچے ہوئے ہوں گی، شرمندہ ہوں گے کہ ہم دنیا کے اندر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، آج اللہ نے ہمیں حکم دیا اپنے سامنے سجدہ کرنے کا، آج بھی ہم سے سجدہ نہیں ہو سکے۔ اس کی وجہ کیا ہوگی کہ وہ دنیا کے اندر سجدہ نہیں کرتے تھے، دنیا کے اندر وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، تو آج بھی کیا ہے یعنی انسان کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنی پہلے محنت تیاری کرتا ہے، تو جب امتحانی دن ہوتا ہے، جب امتحان گاہ کے اندر وہ جاتا ہے، وہاں وہی کامیاب ہو سکتا ہے جس نے پہلے تیاری کی، جس نے تیاری کی ہی نہ ہو کہ جس نے کہتے ہیں نا جنگ کے لیے جانا ہو، کہیں جانا ہو تو پہلے گھوڑے تیار کیے جاتے ہیں، اب جہاں جنگ کا میدان سج جائے تو اس دن بندہ گھوڑے کو تیار کرنا شروع کر دے، وہ کامیاب نہیں۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو جب ہم دنیا کے اندر آخرت کی تیاری نہیں کریں گے تو پھر اس دن کیا ہے ہم سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے تھے دنیا، ان کی آنکھیں کیا ہیں وہ جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت کے مارے انہیں شرمندگی ہو رہی ہوگی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود فلا وهم سالمون، اور وہ کیا ہے صحیح سالم ہوں گے۔ تم دنیا کے اندر جس طرح صحیح سالم تھے، تم سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے، نماز کے لیے بلائے جاتے تھے، تم سجدہ نہیں کرتے تھے، آج بھی تم صحیح سالم ہو لیکن تمہیں سجدے کی توفیق نہیں ہوئی۔ جس طرح تم دنیا کے اندر تمہیں توفیق نہیں ہوئی، تم ایک کان سے سنتے تھے دوسرے سے نکال دیتے، آج بھی تم ہو صحیح سالم لیکن تمہیں سجدے پہ طاقت نہیں ملی۔ کیوں کہ تم نے دنیا کے اندر اللہ کو سجدہ نہیں کیا، تو اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ آج بھی تم مجھے سجدہ کرو، اس لیے وہ کہ اوندے منہ گر جائیں گے، سجدہ نہیں کر سکے۔